کیا آپ کم انویسٹمنٹ کر کے زبردست ماہانہ منافع کمانا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید۔ تو آج میں اپنے ساتھیوں کے لیے بینک پروفٹ ریٹ چینل کے سیگمنٹ میں HBL بینک کا ماہانہ آمدن سیونگز اکاؤنٹ لے کر آیا ہوں۔ مئی 2023 پروفٹ ریٹس میں بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں ہم لائیو کیلکولیٹر کے ذریعے 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ کی اور 1 کروڑ کی مختلف ویلیوز یعنی کہ ڈینومینیشنز لے کر پروفٹ ریٹ کی کیلکولیشن کریں گے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر ٹائم موجود ہے، آپ اپنی مرضی کے حساب سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میں اس وقت HBL کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہوں۔ HBL اپنے ماہانہ آمدن سیونگز اکاؤنٹ کے اندر آپ کو زبردست پروفٹ ریٹ دے رہا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں پروفٹ ریٹ جو کہ لیٹسٹ مئی کے اندر چینج ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے HBL ماہانہ آمدن۔ تو ماہانہ آمدن کے ہم پروفٹ ریٹ چیک کر لیتے ہیں، پھر ہم پروفٹ ریٹ کی کیلکولیشن کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو ٹائرز بتائے گئے ہیں کہ مختلف ٹائرز کے اندر جتنی آپ انویسٹمنٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ منافع کمائیں گے۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو افیکٹو انٹرسٹ ریٹ ملے گا وہ ملے گا آپ کو 21.34% اور آپ کو سمپل انٹرسٹ ریٹ ملے گا 19.50۔ ٹھیک ہے، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کا جو پروفٹ ریٹ ہے اس سیونگ اکاؤنٹ کا وہ آپ کو منتھلی بیسس کے اوپر ملتا ہے۔ آپ اپنے اکاؤنٹ سے ATM یا پھر چیک بک سے نکلوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد یہ جو کیلکولیشن ہوگی آپ کی پروفٹ ریٹ کی وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہوگی، جتنا بھی آپ کا بیلنس ہوگا، جتنا آپ بیلنس مینٹین کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں کیلکولیٹر کی جانب۔ تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں HBL ماہانہ آمدن سیونگ اکاؤنٹ پروفٹ ریٹ 21.34% ہے۔ مئی 2023 کیلکولیٹر ہے، یعنی کہ یہ جو پروفٹ ریٹ ہے وہ مئی والے میں کیلکولیٹر آپ کو بتاؤں گا جو کہ لیٹسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب فرض کریں ہمارے پاس 1 لاکھ کے انویسٹمنٹ ہے، 1 لاکھ کے انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو جو پروفٹ ریٹ مل رہا ہے وہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں 21.34%۔ تو آپ کا جو سالانہ منافع بنے گا وہ بنے گا آپ کا 21,340 روپے اور آپ کا ماہانہ منافع آپ کو ملے گا 1,778 روپے۔ ابھی یہاں پر آپ نے رکنا ہے، اس کے اوپر فائلر کا 15%، اگر آپ فائلر ہیں تو 15% ٹیکس کٹے گا، اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کا 30% ٹیکس کٹے گا۔ ٹھیک ہو گیا، زکوٰۃ کی کٹوتی بھی ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کو A to Z چیزیں بتاؤں گا۔ اب فرض کریں آپ فائلر ہیں، فائلر کا 15% ٹیکس کرتا ہے، اس کی رقم جو بنے گی وہ بنے گی آپ کی 3,201 روپے۔ 3,201 روپے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ اس آپ کے سالانہ جو منافع ہے 21,340 میں سے نکل جائے گا، باقی جو آپ کا سالانہ منافع رہ جائے گا وہ رہ جائے گا آپ کا 18,139 روپے تقریباً۔ جو آپ کو ماہانہ پروفٹ ریٹ ملے گا اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو ماہانہ منافع ملے گا 1,512 روپے۔ ٹھیک ہو گیا، 15% ٹیکس کٹنے کے بعد۔ ٹھیک ہو گیا، اب اگر فرض کریں آپ نان فائلر ہیں، نان فائلر کی ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے آپ کی 30%، وہ 30% کی رقم بنے گی آپ کی 6,402 روپے۔ یہ آپ کے جو آپ کا منافع تھا سالانہ اس 21,340 میں سے نکل جائے گا، 30% کا جو کٹوتی ہوگی، باقی آپ کا پروفٹ ریٹ رہ جائے گا وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں 14,938 روپے۔ ٹھیک ہو گیا، باقی آپ کو جو ماہانہ پروفٹ ریٹ ملے گا 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر وہ ملے گا آپ کو، اگر آپ نان فائلر ہوتے ہیں تو 1,245 روپے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی 2,500 روپیہ 1 لاکھ کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، اب فرض کریں میرے پاس 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے، تو 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر بھی آپ کو جو پروفٹ ریٹ مل رہا ہے وہ سیم 21.34%۔ ٹھیک ہو گیا، جو آپ کا سالانہ پروفٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا آپ کا 1,06,700 روپیہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ کا ماہانہ پروفٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا آپ کا 8,892 روپے تقریباً۔ اب فرض کریں آپ فائلر ہیں، فائلر کا 15% ٹیکس کٹتا ہے، اس کی جو رقم بنے گی فائلر کی 15% وہ بنے گی 16,005 روپے۔ 16,005 روپے اس 1,06,700 میں سے نکل جائیں گے، باقی آپ کا جو سالانہ پروفٹ ریٹ بچے گا وہ بنے گا آپ کا 90,695 روپے۔ ٹھیک ہے، ماہانہ پروفٹ ریٹ آپ کو کتنا ملے گا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ فائلر ہوتے ہیں تو 7,558 روپے تقریباً۔ اب فرض کریں آپ نان فائلر ہیں، نان فائلر کی کٹوتی ہوتی ہے 30%، وہ 30% کی رقم بنتی ہے آپ کے تقریباً 32,010 روپے 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر۔ تو آپ کو جو سالانہ پروفٹ ریٹ پھر ملے گا اگر آپ نان فائلر ہوئے وہ آپ کو ملے گا 74,690 روپے۔ ماہانہ جو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوگا وہ ہوگا آپ کا 6,224 روپے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی 5 لاکھ کے اوپر 12,500 روپیہ۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہاں پر دیکھیں اگر فرض کریں آپ 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو جو پروفٹ ریٹ مل رہا ہے سیم وہی ایز اٹ از 21.34%۔ ٹھیک ہو گیا، جو آپ کا سالانہ پھر منافع بنے گا وہ آپ کا بنے گا تقریباً
13,400 रुपया। ठीक हो गया। महाना आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा आपको 17,783 रुपए। ठीक हो गया, अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अभी इसके ऊपर फाइलर और नॉन फाइलर टैक्स की कटौती भी होगी। ठीक है, अब फर्ज करें आप फाइलर है तो फाइलर की 15% टैक्स की कटौती होती है, वो रकम बनेगी आपकी 10 लाख के ऊपर 32,010 रुपए। ये 32,010 रुपए आपके सालाना जो मुनाफा है 2,13,400 में से निकल जाएगा। बाकी आपका फाइलर होने की निस्बत से आपको जो प्रॉफिट रेट सालाना मिलेगा वो मिलेगा आपको 1,81,390 रुपए। ठीक है, महाना जो आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा 15% टैक्स कटने के बाद अगर आप फाइलर हुए तो वो मिलेगा आपको 15,116 रुपए। फर्ज करें आप नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर होता है 30% टैक्स करता है, 30% की जो रकम बनेगी वो बनेगी 64,020 रुपए। ये सालाना मुनाफा में से निकल जाएगी। बाकी आपको जो सालाना मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा आपको 1,49,380 रुपए। ठीक है, महाना जो आपको मुनाफा मिलेगा अगर आप नॉन फाइलर हुए 30% टैक्स कटने के बाद वो मिलेगा आपको 12,448 रुपए। ठीक हो गया। ज़कात की कटौती होती है 10 लाख के ऊपर 25,000 रुपया। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर देखें, अब फर्ज करें मेरे पास 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख की अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट रेट मिलेगा वो आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, 21.34% है। ठीक है, वो सेम एज इट इज वही प्रॉफिट रेट होगा, ये बात आपने याद रखनी है। जो आपका मुनाफा बनेगा वो बनेगा आपका तकरीबन 10,67,000 रुपया आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक हो गया। उसके बाद जो महाना आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा आपको 88,917 रुपए। अब फर्ज करें आप फाइलर हैं, फाइलर का 15% टैक्स करता है, वो 15% की रकम कितनी बनेगी वो बनेगी 1,60,050 रुपया। ये इस 10 लाख तकरीबन 60,000 में से निकल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा महाना और सालाना वो आपको मिलेगा 9,06,950 रुपए। ये सालाना है 15% टैक्स कटने के बाद। ठीक हो गया। अब फर्ज करें आपको जो महाना प्रॉफिट रेट मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है, 15% आपका कटने के बाद आपको महाना मुनाफा मिलेगा 75,579 रुपए अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब फर्ज करें आप फाइलर है, फाइलर का 30% कटता है, वो 30% टैक्स की रकम बनेगी आपकी 3,20,100 रुपया। ठीक हो गया। ये आपका जो आगे सालाना मुनाफा रह जाएगा नॉन फाइलर होने की निस्बत से वो रह जाएगा आपका 7,46,900 रुपया। ठीक है, माना आपको कितना मुनाफा बनेगा, माना आपको मिलेगा 62,242 अगर आप नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर 30% टैक्स कटने के बाद माना मुनाफा आपका ये इतना ऐड होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपकी ज़कात की कटौती होगी 50 लाख के ऊपर 1,25,000 रुपया। ठीक हो गया। उसके बाद फर्ज करें आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको सेम एज इट इज 21.34% आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। जो आपका मुनाफा बनेगा 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो बनेगा तकरीबन 21,34,000 रुपया सालाना मुनाफा है। उसके बाद महाना मुनाफा आपका बनेगा वो बनेगा 1,77,833 रुपए। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर का 15% टैक्स करता है, वो 15% टैक्स की रकम बनेगी तकरीबन आपकी 3,20,100 रुपया। ये 3,20,100 रुपया इसमें से निकल जाएगा 21,34,000 में से, तो बाकी आपका साल का जो मुनाफा रह जाएगा वो रह जाएगा आपका 18,13,900 रुपया। ठीक हो गया। उसके बाद जो महाना आपको मुनाफा मिलेगा टैक्स कटने के बाद 15% वो मिलेगा आपको 1,51,158 रुपए। ठीक हो गया। अगर आप नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर की 30% कटौती होती है, वो 30% की रकम बनेगी आपकी 6,40,200 रुपया। ठीक हो गया। सालाना मुनाफा बाकी आपका कितना रह जाएगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो बाकी आपका रह जाएगा 14,93,800 रुपया। ठीक हो गया। महाना आपको प्रॉफिट रेट आपके अकाउंट के अंदर ऐड होगा 1,24,483 अगर आप 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक हो गया। उसके बाद ज़कात की कटौती होगी आपके तकरीबन 2,25,000 रुपया। ठीक हो गया। 50,000 रुपया यहाँ पर मैंने आपको 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख 5 लाख 1 लाख के मुख्तलिफ वैल्यूज यानी डिनोमिनेशन देकर मैंने आपको प्रॉफिट रेट की A to Z कैलकुलेशन बताई। अभी हम चलते हैं इस अकाउंट के बेनिफिट्स और फीचर्स जान लेते हैं क्या क्या आपको HBL प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर देखें आपको ओवरव्यू के अंदर बताया गया है ये टायर्ड बेस्ड आपका सेविंग अकाउंट है जिसके ऊपर आपको मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर मिलता है और आपके पास नो मिनिमम नो मैक्सिमम लो लिमिट नहीं है कि आपके पास 1 लाख या 10 लाख है तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप इसमें जितने जमा करवा सकते हो। आपके पास जितने भी पैसे हैं आप आज ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। ठीक हो गया।
اس کے بعد فیچرز کے اندر آپ کو بتایا گیا کہ تمام جو پاکستانی ریزیڈنٹ ہیں وہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں، اور جن کی عمر جو ہے 18 سال ہے یا پھر 18 سال سے ابو ہے، اکیلا بندہ بھی اوپن کروا سکتا ہے، نان انڈیویجول بھی اوپن کروا سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا پروفٹ ریٹ ہوگا وہ ڈیلی ڈے اینڈ بیلنس کے اوپر کیلکولیٹ ہوگا، لیکن جو آپ کو پروفٹ ریٹ ملے گا جو آپ نکلوا سکتے ہیں وہ آپ منتھلی بیسس کے اوپر نکلوا سکتے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ ٹائر بیسڈ آپ کے پاس یہ سیگمنٹ ہے، یہ اکاؤنٹ ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ 0 سے لے کر اگر 1 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں اور باقی انویسٹ کرتے ہیں تو 50 لاکھ سے ابو یا اس سے پیچھے تو آپ کو پروفٹ ریٹ مختلف ملے گا، لیکن یہاں پر ایچ بی ایل نے بہت اچھا آپشن لیا، چاروں ٹائرز کے اندر آپ کو سیم پروفٹ ریٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس نو منیمم بیلنس ریکوائرمنٹ ہے، نو انیشل ڈپوزٹ کی ریکوائرمنٹ، یعنی کہ آپ 0 روپے سے 1 روپے سے 10 روپے سے 100 روپے سے 1000 روپے سے آج اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ان لمیٹڈ کریڈٹ اور ڈیبٹ ٹرانزیکشن ہے، ٹھیک، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ آپ کو فرسٹ چیک جو ہے نا 10 لیوز وہ آپ کو فری دی جائیں گے، اس کے بعد فری پے پیک آپ کو جو ہے وہ فرسٹ ایئر آپ کو فری دیا جائے گا، اور باقی اگر نیکسٹ ایئر آپ تک اکاؤنٹ جاری رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر باقی جو آپ کو پے جو آپ کو کارڈ ہوگا وہ اے ٹی ایم کارڈ، اس کے اوپر ٹیکس یا آپ کے اوپر چارجز لاگو ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہاؤ ٹو اگر آپ نے اپلائی کرنا تو آپ نے نیئرسٹ برانچ کو وزٹ کرنا ہے، وہاں سے آپ اوپن کروا سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کو، ایچ بی ایل ماہانہ آمدن کو۔ اس کے بعد اگر آپ نے اکاؤنٹ یہ اوپن کروانا ہے تو آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے یہ جاننا ضروری ہے۔ یہاں پر دیکھیں جو آئیڈینٹی کارڈ والے ہیں ان کے پاس آپ کا کیا ہونا چاہیے، شناختی کارڈ ہونا چاہیے، یا پھر آپ کا کے پاس ایس این سی ہونا چاہیے، نیکوپ ہونا چاہیے، اوورسیز پاکستان نہیں ہے، اور جو ان کی 18 سال سے عمر کم ہے ان کے پاس پوک ہونا چاہیے۔ جو انڈیویجول ہے کسٹمر جن کی 18 سال عمر ہے یا 18 سال سے زیادہ ہے ان کے پاس آئیڈینٹی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، پروف آف انکم ہونا چاہیے، کہاں سے پیسے کماتے ہیں، پھر آپ کے ادر جو آپ کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ مانگتا ہے بینک وہ اپنے پرووائڈ کرنا ہے، جیسے کہ یوٹیلٹی بل، گیس، بجلی کا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو نان انڈیویجول ہیں جو کسٹمر ہیں انہوں نے اپنے بزنس کا اونر یا ڈائریکٹرز کی کیا دینی ہے، آئیڈینٹی ڈاکومنٹ دینے ہیں، پروف آف انکم دینا ہے، کیسے آپ بزنس چلا رہے ہیں، کیسے آپ کے پیسے آ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوئی اور ڈاکومنٹ اگر مانگتے ہیں تو وہ آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے اس کے ایچ بی ایل ماہانہ آمدن اکاؤنٹ کے بینیفٹس فیچر بتایا، کیسے آپ اوپن بھی کرا سکتے ہو، کسی بھی نزدیکی برانچ کو وزٹ کر سکتے ہو۔ پہلے میں نے آپ کو پروفٹ ریٹ کی کیلکولیشن کر کے بتائی اے ٹو زی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل بینک پروفٹ ریٹ کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیں۔ شکریہ، ٹل دین اللہ حافظ۔